بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ مولانا طارق جمیل صاحب دنیا کے مشہور اور معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ان کو سن کر اپنی زندگی کو بدلا، کئی لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئیں اور کئی لوگوں نے ان کو دیکھ کر ڈپریشن سے نکل آئے، ان کو سن کر اپنی زندگیوں کو بدلا۔ کئی اداکاراؤں نے اپنی زندگی کو بدل ڈالا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کئی ایسے محلے میں جو عورتیں تھیں جو اس طرح کے دندے وغیرہ کرتی تھی، ان کو اس دندے سے نکالا اور ان نے اپنی زندگی بدلی۔ اور آج افسوسناک خبر یہ ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ خود یہ خبر دی کہ ان کے بیٹے عاصم جمیل جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں، اور ان کی موت کی جو وجہ بنی ہے، انہوں نے خود کو گولی مار لی ہے، سینے میں خود کو گولی ماری ہے۔ جو ان کا گارڈ ہے عمران، اس سے انہوں نے پستول منگوایا اور اس سے انہوں نے اپنے سینے کی طرف تان کر گولی مار دی۔ لیکن ان کے بیٹے یوسف کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بھائی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھا اور بچپن سے ہی ڈپریشن میں رہتا تھا، اور اس چیز کی یعنی کہ ڈپریشن کی ان کو میڈیسن دی جاتی تھی۔ اور پریشانی جو ہوتی ہے، جو ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے جب انسان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب ڈپریشن میں وہ چلا جاتا ہے، تو اس سے باہر آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کو ساتھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی فیملی کے ارد گرد کوئی بھی ایسا انسان جو انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے اس کے ساتھ رہے، اس کی کونسلنگ کرے، ڈفرینٹ میڈیسن بھی دی جاتی ہیں۔ اور جو مولانا صاحب کی تقریر کو اور ان کی یعنی کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو لوگوں کو محبت اور پیار کا درس دیتے تھے، لوگ ڈپریشن سے باہر آ جاتے تھے۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ ڈپریشن میں تھا، اور ڈپریشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی۔ CCTV فوٹیج بھی آ چکی ہیں جس کے اندر انہوں نے گھر کے اندر خود کو گولی ماری، کیونکہ آج وہ گھر میں اکیلے تھے۔ اس وجہ سے لوگ کافی اس طرح کی کافی ساری خبریں پھیلا رہے ہیں کہ ان کو کافی گولیاں مار دی گئیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد ان کی طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے، اور ڈپریشن کی وہ میڈیسن کافی عرصے سے لے رہے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے برے وقت سے ہر کسی کو بچائے، دعا یہ مانگنی چاہیے، اور کسی کی بھی موت کو لے کر اس کے اوپر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا ہوا ہے اور اس طرح ہی ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب تو لوگوں کو بڑی تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو بڑی یعنی کہ نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کا اپنا بیٹا ہی ڈپریشن میں تھا، تو ڈپریشن میں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی کو بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے جوان بیٹے 24 سے 25 سال جن کی عمر ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پوری دنیا، پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری میں جا کے لوگوں کو درس دیتے تھے اسلام اور پیار محبت کا، انہوں نے ہمیشہ سے پیغام دیا ہے اور کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا ہے۔ ایون کہ ایک چھوٹے بچے نے جب ان کو پکارا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، تو جیسے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو مولانا طارق جمیل صاحب ان کو خود اس بچے کو ملنے گئے تھے، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا آپریٹ تھا۔ تو پیار اور محبت کا درس دینے والے آج غم میں مبتلا ہیں، اور ان کے بیٹے کی نماز جنازہ جو ہے وہ آج شام رات 8:30 بجے کے قریب جو ہے وہ تلمبہ، جو ان کا آبائی گاؤں ہے، وہاں پہ ادا کی جائے گی۔ اور اس وقت ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیڈ باڈی ان کے بیٹے کی موجود ہے۔ عاصم صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے صبر دے، بلکہ ان کی پوری فیملی کو صبر دے۔ اور کل یعنی کہ تلمبہ کے اندر ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مغفرت کرے، ہم یہی کہیں گے۔ اور ڈپریشن میں، پریشانی میں کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن ڈپریشن میں لوگ ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتی ہے جس کے اندر جا کے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچائے پریشانیوں سے اور آفتوں سے اور مصیبتوں سے اور برے وقت سے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھے وقت کی دعا مانگیں اور برے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو اس ٹائم غم کی ایک گھڑی ہے ان کے لیے،
ان کے گھر میں ایک صفِ ماتم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ڈفرینٹ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کسی نے گولیاں مار دی، ان کا قتل کسی نے کر دیا، قتل کون کر کے چلا گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے بھائی نے بلکہ خود تصدیق کر دی ہے، اور ان کے گھر سے CCTV فوٹیج بھی آ چکی ہیں۔ وہ بچپن سے ہی ڈپریشن کی میڈیسن ان کو دے رہے تھے، وہ نفسیاتی مریض تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آج اپنے گارڈ سے پستول لے کر اپنے آپ کو ہی گولی مار دی۔ اللہ تعالیٰ صبر دے مولانا صاحب کو اور ان کی فیملی کو، اور ہمیں اس کے اوپر کسی بھی بحث کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ پریشانی کبھی بھی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی موت آئی ہوئی تھی، اور آج ان کا اس دنیا میں آخری دن تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات جو ہے بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی قسم کی کسی کے بارے میں کوئی تنقید، کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ تو انہوں نے آج جو ہے وہ خودکشی کی اور خود کو سینے میں گولی مار لی ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور مولانا صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور غم کی اس گھڑی میں پورا پاکستان اور دنیا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی مولانا صاحب نے بدلی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالا، لوگ جو ہیں وہ مسلمان بھی ہوئے، اور کئی عورتیں جو تھیں جو اس طرح کے دھندوں میں ملوث تھیں، وہ بھی باہر نکلی، اور وہ نیکی کے رستے پہ انہوں نے ان کو لگایا۔ تو ان کے بیٹے کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پسند کی شادی تھی اور اس کے بعد طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بس معاف کرے ہم سب کو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی جو ہے نا وہ دعا مانگنی چاہیے، اور استغفار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آخرت میں ہم نے جانا ہے، اور آخرت میں مغفرت اللہ پاک سب کی کرے۔ تھینک یو سو مچ۔ فردر جو بھی اپڈیٹ ہوگی لمبا سے انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔